کیا اب اس اصول پر باقی چیزوں کو منطبق کریں گے کہ شرک سب سے بڑا گناہ کیوں ہے۔ جو اللہ رب العزت کا کائنات کو اور انسانوں کو تخلیق کرنے کا مقصد ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شرک ہے نا، یہ دو قسم کا ہے۔ مسلسل اللہ رب العزت کی اس کائنات پر گرفت ہے، اللہ کی نگرانی ہے اور اللہ کی مداخلت ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے، رب کسے کہتے ہیں؟ اور صحیح عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے، اس نے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہماری پچھلی گفتگو اس بارے میں تھی کہ جو کبیرہ گناہ ہے ان کے کبیرہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے اس سلسلہ میں تمہید اس بات سے باندھی ہے کہ جو اللہ رب العزت کا کائنات کو اور انسانوں کو تخلیق کرنے کا مقصد ہے، وہ ہے اللہ کے پہچان اور اس کی عبادت۔ پھر اللہ رب العزت نے جو رسولوں کا سلسلہ بنایا ہے اور کتابیں نازل کی ہیں، اس کا مقصد ہے عدل کا قیام۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالعدل، کہ اللہ رب العزت نے کتابیں اس لیے بھیجی ہیں، رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ لوگ عدل اور انصاف پر قائم ہو جائے۔ تو یہ مقصد ہے۔ تو یہ ہم نے بات کی تھی کہ اس مقصد کے الٹ جب ہم جائیں گے، جتنا اس مقصد سے الٹ اور متعارض کوئی کام ہوگا، اتنا ہی وہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ اب جو شرک ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اس لیے بھیجے ہیں، کتابیں اس لیے بھیجی ہیں تاکہ لوگ عدل اور انصاف پر قائم ہوں، اور شرک وہ سب سے بڑا ظلم ہے، عدل کے منافی ہے، اس لیے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا اور پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی پہچان حاصل کریں۔ تو جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں وہ جاہل ہے۔ تو یہ پہچان کے منافی ہونا اور اللہ رب العزت کی جو تخلیق کا مقصد ہے اس کے بالکل الٹ جانا، اس وجہ سے جو شرک ہے اس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو تو اللہ چاہیں تو اس کو معاف کر دے۔ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے اور ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کی تو پھر اس صورت میں اللہ نے قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ شرک معاف نہیں ہونا، اس کے علاوہ کوئی گناہ ہو تو اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ تو اس تناظر میں امام صاحب کہتے ہیں کہ اس مقصد کے جو بالکل اپوزٹ چیز ہوگی وہ سب سے بڑا گناہ ہوگا، اور جس قدر کم اس کی مخالفت پائی جاتی ہوگی اس قدر جو ہے وہ اس گناہ کے اندر کمی آتی جائے گی، اس کی شدت کے اندر۔ اور جو چیز اس مقصد کے موافق ہوگی اور جس قدر موافق ہوگی اس قدر وہ بڑی اطاعت ہو، اللہ رب العزت کو محبوب عمل ہوگا، اور جس قدر کم موافقت ہوگی اس لحاظ سے اس کے اندر کمی آتی ہے۔ یہ اصول امام صاحب نے بڑا مفید بیان کیا۔ اب اس اصول پر باقی چیزوں کو منطبق کریں گے کہ شرک سب سے بڑا گناہ کیوں ہے، اور اس کے بعد قتل کیوں گناہ بڑا ہے، اور اس کے بعد جو اکبر الکبائر 7 گناہوں کا پیچھے ذکر ہم نے پڑھا، ان کو اس پر منطبق کریں گے۔ اس سے پہلے امام صاحب نے ایک سوال اور اس کا جواب بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مشرک ہے وہ بیسیکلی اللہ رب العزت کی عظمت اس کا مطلوب ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی تعظیم کرے، نہ کہ اللہ کی ناقدری کرنا یا اللہ کی توہین کرنا۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس قدر بڑی ہے، اس قدر عظیم ہے کہ اس تک رسائی بغیر کسی واسطہ اور وسیلہ کے، بغیر کسی ذریعہ کے ممکن نہیں ہے۔ جس طرح سے دنیا کے اندر کوئی انسان جتنا زیادہ بڑا ہو اتنا ہی اس تک رسائی مشکل ہوتی ہے، اور آپ کو کئی طرح کے وسائل اختیار کرنا پڑتے ہیں، اسباب اختیار کرنا پڑتے ہیں، نیچے کے لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر آپ کی اس تک رسائی ہوتی ہے۔ جتنا کوئی زیادہ بڑا ہے اتنے ہی آپ کو زیادہ پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، زیادہ ذرائع استعمال کرنا پڑتے ہیں، زیادہ وسائل اختیار کرنا پڑتے ہیں، سفارشیں جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑتی ہیں۔ تو اسی طرح سے وہ جو مشرک ہے وہ اللہ رب العزت کی عظمت کر رہا ہے، وہ اللہ کا مقام اور مرتبہ پہچان رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کے اتنا عظیم قرار دے رہا ہے کہ اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں کہ میں تو ایک
حقیر انسان ہوں، میری کیا حیثیت کہ اس کی ذات تک پہنچ سکوں، تو مجھے تو درمیان میں کوئی وسیلہ ڈھونڈنا چاہیے، کوئی ذریعہ ڈھونڈنا چاہیے، میں اس تک اپنی بات پہنچاؤں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تک بات پہنچائیں گے۔ تو یہ میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ جاؤں، یہ تو اللہ کی گستاخی ہے۔ تو امام صاحب یہ سوال اور یہ اعتراض بیان کرتے ہیں کہ اس کا پھر کیا جواب ہے کہ جو مشرک ہے، آپ کہتے ہیں کہ جناب اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، آپ یہ کہتے ہیں اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوتا، وہ تو بیسیکلی اللہ رب العزت کا عظمت بیان کرنا چاہ رہا ہے، وہ تو اللہ کو عظیم قرار دے رہا ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں پھر وہ کچھ اصول بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شرک ہے نا، یہ دو قسم کا ہے۔ یہ بڑی ایک اہم گفتگو امام صاحب نے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شرک ہے یہ دو قسم کا ہے۔ شرک کی ایک قسم ہے، اس کو شرک تعطیل کہا جاتا ہے، اور ایک شرک ہے اس کو شرک تمثیل کہا جاتا ہے۔ تعطیل کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں تعطیل کسے کہتے ہیں؟ چھٹی کو، ٹھیک ہے۔ تو تعطیل عطل سے ہے، کسی کو معطل قرار دے دینا۔ معطل بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریوں سے اس کو فارغ کر دینا۔ تو شرک تعطیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات کا انکار کیا جائے۔ اللہ کی ذات کا انکار نہیں ہے، اللہ موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، جو اللہ رب العزت کے اسماء ہیں، اللہ رب العزت کو ان اسماء اور صفات سے خالی قرار دے دیا جائے، یہ شرک تعطیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسا کہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا تو اللہ رب العزت نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ شروع میں اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا اور کچھ اصول و قواعد بنا دیے، کوئی فطرت کے اصول بنا دیے اور بنا کر اس کو چھوڑ دیا۔ اب سارا سسٹم خود ہی چل رہا ہے ان اصولوں کے مطابق اور ان قوانین کے مطابق، سارا سسٹم خود ہی چلے جا رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت کا جو خالق ہے اس کا اس پر کوئی جو ہے وہ نہیں ہے مداخلت۔ تو یہ بھی ایک یہی چیز بن جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کو ماننے کے بعد پھر اللہ کی صفات کا انکار کر دینا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی کچھ صفات بیان کی ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت بنا کر خود الگ ہو کر بیٹھ گیا ہے، نہیں، مسلسل اللہ رب العزت کی اس کائنات پر گرفت ہے، اللہ کی نگرانی ہے اور اللہ کی مداخلت ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی ہر چیز اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے کسی اپنے بنائے ہوئے اصول کو معطل بھی قرار دے سکتا ہے، یہی معجزات ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ کرامات بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور کچھ قوانین بھی بنائے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو بے بہار چھوڑ نہیں دیا کہ خود بخود سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو شرک کی ایک قسم کیا ہے؟ تعطیل، کہ اللہ رب العزت کی صفات کا انکار کر دینا۔ تو بہت سارے ایسے مشرکین ہیں جو اللہ رب العزت کو خالق تو مانتے ہیں، پیدا کرنے والا تو مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی اختیار اور مداخلت اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ خود بخود سارا سسٹم چل رہا ہے۔ جو فرعون ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب بات ہوئی تو وہ بھی اسی قسم کے شرک کے اندر مبتلا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ جو پالن ہار ہو، جو روزی دینے والا ہو، رزق دینے والا ہو۔ تو گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کی اس صفت کا انکار کیا اور کہا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرک کی ایک قسم ہے، اس کو شرک تعطیل کہا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو مشرکین ہیں وہ کہ اللہ رب العزت کو اس خلق سے ہی معطل قرار دے دیتے ہیں کہ بنانے والا ہی اللہ نہیں ہے بلکہ سارا کچھ خود بخود بن گیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنایا تو ہے، لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا انکار کر۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی مانتے ہیں، لیکن پھر جو اس کی عبادت ہے اس سے معطل قرار دے دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کا تقاضا ہے اللہ کی ذات کا، اس کی قدرت کا، اس کی صفات کا، اس تقاضے کو جو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے شرک تعطیل۔ اور دوسری قسم ہے شرک کی شرک تمثیل۔ شرک تمثیل مثال سے، ٹھیک ہے، کسی چیز کی مثال بیان کرنا۔ تو اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ ایسی ہیں جیسی اللہ رب العزت کی ذات کو لائق ہے، ان کو کسی مخلوق کے مشابہ قرار دینا، کسی مخلوق کے جیسا قرار دینا، یہ بھی شرک، اس کو شرک تمثیل کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے شرک تعطیل شرک ہے کہ اللہ کی صفات کا ہی انکار کر دیا جائے، اسی طرح سے شرک تمثیل بھی شرک ہے کہ اللہ کی صفات کو مانا تو ہے لیکن اس کی مثال بیان کی اور اس کی مثل کسی اور کو قرار دیا، یہ شرک تمثیل ہے۔ اب نمرود ہے تو اس نے کیا کہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا رب
جو وہ ہے جو یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کہا تھا؟ قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ تو یہ گویا کہ شرک تمثیل تھی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ خدا ہے تو میں بھی خدا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس اسم کے جو مشرک ہے وہ اللہ کی ذات کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کی صفات کا بھی اقرار کرتے ہیں، ذات کا بھی اقرار کرتے ہیں، صفات کا بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی جیسی اور بھی چیزیں موجود ہیں۔ اب جو مجوسیوں کا شرک ہے وہ شرک تمثیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیدا اللہ نے کیا ہے، لیکن خیر اور شر یہ دو قوتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی اچھا کام ہوتا ہے وہ اس خیر کی قوت کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، وہ جو روشنی ہے، اور جو بھی برا کام ہوتا ہے وہ ظلمت ایک قوت ہے اس کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت کی صفات تھیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، وہ خیر ہو یا شر ہو، یہ انہوں نے روشنی اور ظلمت کے ذمہ قرار دے دی۔ اسی طرح جو عیسائیوں کا شرک ہے وہ بھی شرک تمثیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسا اللہ رب العزت کی ذات ہے ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، ایسے ہی روح القدس ہے، تو یہ شرک تمثیل ہے۔ ٹھیک، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنے کے لیے واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہے، یہ شرک تمثیل کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ ایک عام انسان تک پہنچنے کے لیے واسطوں اور ذریعوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے واسطوں اور ذریعوں کی ضرورت۔ حالانکہ جو عام انسان ہے وہ جب کوئی انسان بڑا بنتا ہے، کسی عظیم مقام تک پہنچتا ہے، تو چونکہ محدود صلاحیتوں کا مالک ہے، وہ بیک وقت بہت سارے لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، بہت سارے لوگوں کی باتوں کو نہیں سن سکتا۔ تو اگر کسی بڑے آدمی تک آپ پہنچنا چاہیں اور وہ ہر بندے کی سن سکتا ہو، پھر تو دقت ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ وہ ایک وقت میں ایک کی بات کو سن سکتا ہے، تو اب ایک کس کی بات کو سننا ہے، اس کے لیے جو آپ کو پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں ذاکر نائک آئے ہیں تو ہر بندہ چاہے کہ ان سے ہم ٹائم لے لیں، کیا ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان کا ٹائم محدود ہے اور ٹائم لینے والے زیادہ ہیں، ملاقات کرنے والے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، جتنے ایک وقت میں جن کو وہ ایڈریس کر سکیں گے تو وہ اس کو کیٹاگرائز کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو مختلف ذرائع اور چینلز کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ سب لوگوں کو یہ وقت دیا جا سکتا ہوتا، ایک ہی وقت میں وہ جناب والا لاہور میں بھی خطاب کر سکتے ہیں اور اسی ٹائم وہ اسلام آباد میں بھی خطاب کر رہے ہوں، اسی ٹائم بہاولپور میں بھی خطاب کر رہے ہوں، تمام یونیورس، تو یہ ممکن اگر ایسا ہوتا تو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں تھی شیڈول بنانے کی اور آپ کو ذرائع اور وسائل استعمال کرنے کی، چینل استعمال کرنے کی۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کی ذات ہے اس کو مخلوق کے مشابہ قرار نہیں دیا جا سکتا، مخلوق کی مثل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دنیا کے اندر کسی عظیم ہستی تک پہنچنے کے لیے ذریعوں کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بیک وقت ہر ایک کی سن نہیں سکتا، ہر ایک کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، تو منتخب کرنا پڑتا ہے کہ کس وقت کس کی جو سنے، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات اس سے بہت عظیم۔ تو اس طرح سے جو شرک کرنے والے ہیں ان کے اس شرک کا جو شبہ ہے اس کا انہوں نے امام صاحب نے جواب دیا ہے۔ تو یہ شرک کی دو کیٹاگریز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ایک شرک تعطیل ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک شرک ہے، اور ایک شرک تمثیل ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک شرک ہے۔ اور صحیح عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، اور تخلیق کرنے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد الگ ہو کر نہیں بیٹھ گئی، بلکہ اس کی تدبیر، اس کا انتظام، اس کا امر اور اس کا حکم ہر دم اس کائنات میں جاری اور ساری ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف شرک تمثیل ہے، اس سے بھی بچنا ہے کہ اللہ رب العزت کی مثل کسی کو قرار نہیں دینا، اور نہ ہی اللہ کی صفات کی مثل کسی کو قرار دینا ہے۔ جیسی صفات اللہ رب العزت کی ہیں ویسی صفات کسی اور کی نہیں ہے۔ چلے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بكت عيني على ذنبي وما